کی بات سمجھ میں آ جائے، ارے وہ ظالم بنے کھڑے تھے، دشمن بنے ہوئے تھے، پھر بھی اتنی بات تو مان گئے کہ اپنے بھائی کو قتل کرنا اپنے ہاتھوں سے جائز نہیں، اپنے بھائی کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگنا بالکل غیر مناسب ہے، قاعدے کے خلاف ہے، مروت کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے۔ لیکن آج کل کے ظالم لوگ جب ظلم کرنے پہ آمادہ ہو جائے، وہ نہیں دیکھتے میرے وطن کا باشندہ ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، نبی کا غلام ہے، کہتے ہیں میرا معاملہ تب صاف ہوگا جب میں اس کا کانڈا یہاں سے نکال دوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، او بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے، خدا کا گھر ہے، خلیل اللہ نے بنایا اور تو میرے رب کا گھر ہے، تیری بڑی بڑی تعریفیں ہیں، لیکن تجھے اگر کوئی 100 مرتبہ توڑ دے اور 100 مرتبہ گرا دے، 100 مرتبہ بنائے، مجھے اتنا غم نہیں ہوتا، مجھے اتنا دکھ نہیں پہنچتا جتنا کہ انسان کے ناحق خون بہانے سے میں محمد رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ ظلمن کسی کا خون بہایا جائے، کسی کو اس نیت سے قتل کرنا یا کرانا کہ میری راہ میں یہ رکاوٹ بنے گا، یہ قابیل کا کام ہے، شرافت کے بالکل خلاف۔ آج مسلمان کہلانے والے لوگ ایک کو نہیں، دو کو نہیں، خدا جانے کتنوں کو قتل کرایا، اور اب پھر قوم کے سامنے آ رہے ہیں چادریں اوڑھ اوڑھ کر، لیڈر بن بن کے قوم کے سامنے آ رہے ہیں، ہم تمہاری تقدیر کے مالک بنیں گے، اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف۔ اور صاف کہتے ہیں کہ ہم اگر اقتدار پہ آئے تو ہم شراب پہ پابندی ہرگز نہیں لگائیں گے، ہم نائٹ کلبوں پہ کوئی پابندی نہیں لگائیں گے، اسلام کی حدود کے خلاف بالکل بیان دے دیا کہ ہم ہاتھ کاٹنا، درے مارنا، ان تمام چیزوں کے غیر انسانی کہہ کر جو تردید کر دی ہے کہ ان کو ہم قطعاً نہیں تسلیم کریں گے۔ مسلمان جو خدا کے قرآن کا انکار کرتے وہ مسلمان کیسے رہ جاتا ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی تو مان گئے، لیکن ہمارے پاکستان کے لوگ نہ مانے، جن کو قتل کرانا تھا انہیں قتل کرا کے چھوڑا۔ خدا جانے کتنے لوگ ادھر ادھر کیے، کتنوں پہ ظلم ڈھائے، کتنوں پر کس کس طریقے سے مصیبتیں ڈالی۔ یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آ بیٹھے اور آ کے کہنے لگے شکار کا ارادہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے جاؤ چلے جاؤ، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ کہنے لگے ہم تو ساتھ یوسف علیہ السلام کو بھی لے کے جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے نہیں نہیں، میرا پیارا بچہ ہے، میں تمہاری ساتھ نہیں جانے دوں گا۔ بیٹھ گئے، نہیں جی چھوٹا بھائی ہے ہمارا، اس کے بغیر جی نہیں لگے گا، ہم اس کو ساتھ لے کے جائیں گے، اس کی برابر حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے بمشکل اجازت عطا فرما دی اور ساتھ لے کے چلے۔ راستے ہی میں یوسف علیہ السلام کو تماچے مارنے شروع کر دیے، کانٹے چبونے شروع کر دیے، دکھ دینے شروع کر دیے۔ سگے بھائی نے کہا بھی صحیح نہ مارو، تمہارا ماجایا بھائی ہے، نہ مارو، کس شکل پہ تماچے مارے۔ علماء کرام لکھتے ہیں مصر کی عورتوں نے دیکھ لیا، قرآن گواہ ہے، تو بے ہوش ہو گئی۔ اتنی خوبصورت شکل و صورت پہ بھائیوں نے تھپڑ مارے، اس لیے کہ جو مقام اس کو ملا ہوا ہے وہ ہمیں مل جائے۔ ان کا یہ ایمان نہ تھا کہ مقام اللہ کے یہاں سے ملتے، کسی کو مارنے سے مقام نہیں ملا کرتے، مقام خدا بند عالم کے یہاں سے ملتا ہے، عزت کا بھی ذلت کا بھی، اس کے سوا دنیا میں کوئی کسی کو عزت ذلت دینے والا ہے ہی نہیں۔ اور جو زبردستی عزت والے بنتے ہیں وہ چند دنوں کے لیے بنا کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا دنیا میں پوچھنے والا کوئی نہیں رہتا۔ سمرقند بخارے کے علاقے میں جب یہ روسی لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کے جب وہاں نوجوانوں کو اشتعال دلایا اور انہیں گمراہ کیا، مولویوں نے تمہیں لوٹ کے کھا لیا، پیروں فقیروں نے تمہیں یوں کر دیا، وہ ان کے خلاف ہوئے۔ دھیرے دھیرے آج سمرقند بخارے کی وہ مسجدیں جن میں ایک ایک وقت میں 5-5 لاکھ بیٹھ کر نبی کی حدیث امام بخاری کی مجلس میں پڑھتا تھا، آج وہ مسجدیں شراب خانہ بنی ہوئی ہیں۔
یہ تمہارے پاکستان کے بالکل قریب لگتا ہے، ریاست چترال کے ساتھ لگتا ہے روس کا علاقہ، جہاں علماء پیدا ہوئے، امام بخاری، امام مسلم اور بڑے بڑے ولی اور محدث جس زمین نے جن کو پیدا کیا تھا، آج وہاں کے سینکڑوں ہزاروں میل کے علاقے میں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں، اور لوگوں کو اسی طرح کے خواب دکھائے، غریبوں کو زمینیں ملیں گی، یوں کارخانے مل جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ اصل میں جڑ کاٹنی اسلام کی مقصود تھی۔ جب قابو پا گئے پھر علماء کرام کو پکڑا، 500 علماء کو پکڑ کر لے گئے، پہاڑ پہ کھڑے ہو کر مشینوں میں بٹھا بٹھا کر یوں پہاڑ کے اوپر سے پھینک دیا۔ 500 عالموں کا قیمہ ایک دن میں روسیوں نے کیا، اور جو بزرگ تھے، مشائخ تھے، اللہ والے تھے، جو رات دن اللہ اللہ کرنی سکھایا کرتے تھے، ان کو بٹھا کر گاڑی میں لے گئے، ایک کنویں میں سب کو دھکا دیا اور تمام کے اوپر یوں کاسٹک اور چونے کا گرما گرم پانی اللہ والوں کے اوپر یوں جلتے ہوئے پانی ڈال دیا۔ اسلام کی جڑیں کاٹی۔ سمرقند بخارے کے بھاگے ہوئے لوگ آج مکہ معظمہ میں آباد ہیں، ترکستان میں آباد ہیں، یہاں ریاست دیر اور چترال میں اب تک لوگ آباد ہیں۔ ایک آدمی لکھتا ہے کہ میں جیل کے دروازے پہ کھڑا تھا، جیل کے دروازے پہ کھڑا تھا، باہر سے کام کرنے کے بعد جو جیل میں رہنے والی لڑکیاں آئیں اور انہوں نے دروازوں پہ اپنے نام بتائے۔ کوئی لڑکی کہتی تھی میرا نام خدیجہ ہے اور میں فلانے محدث کی بیٹی ہوں جو دن بھر گدھے اور خنزیر چرا کے آئی ہوں۔ بعض لڑکی یہ کہتی تھی میرا نام فاطمہ ہے اور میں فلانے ولی اللہ کی بیٹی ہوں، آج سارا دن میں گڈھے کھود کے آئی ہوں۔ 8 دن ان محدثین کی بیٹیوں کو ٹکڑا نہیں ملتا تھا۔ اس طریقے سے لوگوں کو برانگیختہ کیا اور اشتہار دلایا اسلام کی اور کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑیں کاٹنے کے لیے دماغ خراب کیے، لوگوں کے ذہن بگاڑے کہ اسلام کوئی شے نہیں، اسلام میں کوئی پابندی نہیں۔ آج جو لوگ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں انہیں کوئی حق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے۔ جب اسلام کو نہیں مانتا، جب قرآن کو نہیں مانتا، اسے کیا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے؟ اسے چاہیے کہ وہ سر پر چوٹی رکھ کر کھلم کھلا انکار کرے کہ میں ہندو ہوں یا میں عیسائی ہوں یا میں یہودی ہوں۔ مذاق بنایا لوگوں نے، ادھر مسلمان بنے پھرتے ہیں، ادھر اسلام کی اور قرآن کی اور ایمان کی مخالفت۔ قرآن کہتا ہے چور کا ہاتھ کاٹو، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وحشیانہ سزا ہے، یہ غیر انسانی سزا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی آ کر کے بیٹھ گئے، بڑی مشکل سے اجازت لے گئے، راستے میں مارتے ہوئے ساتھ لے گئے، ترکیب آپس میں بنائی، یوں کرو کرتا اتار لو، یوسف علیہ السلام کا ابا جان کو جا کے دکھلا دیں گے، انہیں یقین آ جائے گا۔ ارے شرم نہ آئی، اپنے بھائی کو مارا بھی صحیح، ننگا بھی کر دیا۔ دروازے بند کر کیوں کھول رکھے؟ یہ نہ سوچا کہ ہمارا سگا بھائی ہے، ہم اس کو مار کر آخر لیں گے کیا، اور ہمارے پلے آخر پڑے گا کیا، کیا حاصل کریں گے ہم اسے مار کے؟ چنانچہ مارا بھی اور کرتا بھی اتار لیا اپنے سگے بھائی کا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو کرتا اتارنے لگے، اللہ پاک کی قدرت جوش میں آئی، اور ظالموں میرے نبی کو ننگا نہ کرو، تم میرے پیغمبر کا کرتا اتار کر آج ننگا کر رہے ہو۔ زور سے میرے پیغمبر کا کرتا اتار کر ننگا کر رہے ہو، تم یہ سمجھتے ہو اس کا وارث کوئی نہیں، تم نے آپس میں پروگرام بنائے ہوئے ہیں۔ کنویں میں دھکا دینے لگے، آواز آئی جبریل جا کنویں میں جا کے تخت بچھا دے، میری نبوت آ رہی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے ہی کنویں میں تخت بچھا دیا گیا۔
انہوں نے دھکا دیا اور یہ دوڑ گئے. یوسف علیہ السلام کنویں میں تشریف فرمائے. الہ العالمین اب میرا کون ہے, کون مجھے باہر نکالے گا؟ آواز آئی میرے یوسف نبی میں نے بنایا, باپ کو نبی میں نے بنایا اور پیدا آپ کو میں نے کیا, اس لیے آپ کو اس میں کیا گھبراہٹ ہے؟ تمام چیزوں کا انتظام کرنا میں خدا کی ذمہ داری ہے, میں سارا انتظام کر لوں گا, میں تمام چیزوں کو سنبھالوں گا. سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پڑے ہوئے کچھ وقت گزرا. قافلے والوں کا رخ اللہ پاک نے ادھر کو موڑ دیا اور قافلے والے آئے, پانی کی ضرورت پڑی, کنواں تلاش کرتے پھرتے ہیں. آ کر کے قافلے والوں نے کنویں میں جھانک کے دیکھا تو کنویں میں سے سورج نکل رہا ہے, جانا ہو رہا, کنویں میں روشنی ہو رہی ہے. کہنے لگی قال یا بشرا ھذا غلام, وہ قافلے والوں آؤ, آ کے ذرا دیکھو تو صحیح کتنا عجیب و غریب لڑکا کنویں میں موجود ہے. ایسی شکل والا آج تک کسی نے دیکھا نہیں. لول پاتا یوسف علیہ السلام کو باہر نکال لائے. شکر ادا کیا کہ ہمیں ایک عجیب و غریب شے مل گئی, لیکن بے قدرے. پہلے کہتے تھے ایسا لڑکا ہماری آنکھوں نے آج تک دیکھا نہیں, یہ تو کوئی عجیب و غریب شے ہے, شاید انسان بھی نہ ہو. لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ ظالموں نے اتنی جلدی بے قدری شروع کی. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, مصر کے بازار میں لا کر کھڑا کر دیا بیچنے کے لیے. اس قدر بے قدری جو آج مسلمان قرآن کی بے قدری کرتا ہے. ابھی دیہاتوں میں دیکھنا افسوس آتا ہے, مسلمان تو رو پڑتا ہے بشرطے کہ اسلام کا تھوڑا سا درد دل میں ہو. یہ کتابیں بیچنے والے دیہاتوں میں پھرتے ہیں نا, کبھی یہ آواز نہیں سنائی دی کہ پہلی جماعت کا قاعدہ سال بھر کی ادھار لے جاؤ, دوسری جماعت کی کتاب چھٹیوں کی ادھار لے جاؤ. کبھی آواز نہیں لگی بچوں کے لیے تختی چھٹیوں کی ادھار لے لو, سیاہی کاغذ قلم ادھار لے لو. اللہ, ارے ہم مسلمان زندہ ہیں اور اسلام ساتھ لے کر قبر میں جانا چاہتے ہیں. آج دیہاتوں میں کتابیں بیچنے والے یہ آواز لگاتے لے لو قرآن شریف سال بھر کی ادھار. قرآن کریم کا خریدار نقد نہیں ملتا, ادھار ملتا ہے. چھٹیوں کی ادھار لے لو. اصل تو خریداری میں یہ حال ہے ہمارا. اور اگر خرید بھی لیا عورتوں نے, لڑکیوں نے, بچیوں نے, بوڑھیوں نے یا کسی مرد نے, بس خرید کر اور غلاف میں لپیٹ کر رکھ دیا. رات آتی ہے سارا جہان سو جاتا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے گھر میں سناٹا چھایا ہوا ہے, اماں سوئی ہوئی ہے, ابا سویا ہوا ہے, بچے سوئے ہوئے ہیں, اللہ کا قرآن جاگتا ہے. پچھلی رات قرآن مجید اٹھ کر دعا کرتا ہے الہ العالمین جن لوگوں نے مجھے قید کر رکھا ہے الہی تو ان کو جہنم میں قید کر دے. مجھے ہوا نہیں لگاتے, میری زیارت نہیں کرتے, میرا پڑھنے والا کوئی نہیں, میرا چاہنے والا کوئی نہیں, میرا بوسہ دینے والا کوئی نہیں. ان حالات میں میں اس گھر میں قید رکھا ہوں. بعض گھر میں قرآن مجید رکھے رکھے سیوی دمک کھا جاتی ہے, چالے ڈر جاتے ہیں, ہر چیز کی صفائی ہو رہی ہے, لیکن اللہ کے قرآن کو پوچھنے والا کوئی نہیں. تو قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو بازار میں لا کر کے بولنی شروع کر دی, خرید لو جتنے خریدنا ہے. چاروں طرف سے گاہک آ رہے ہیں, جو دیکھتا ہے وہی چاہتا ہے کہ میں خرید لوں. ایک بڑھیا بیاہ کھڑی ہوئی اور سوت کی آنٹی ہاتھ میں لیے کھڑی ہے. کسی نے پوچھا بڑھیا تو کیسے آئی؟ کہنے لگی میں یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئی ہوں. ارے تجھے کون دے گا, تیرے پلے تو پائی پیسہ نہیں. سوت کی آنٹی لے کر یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئی ہے. کہنے لگی جانتی میں بھی ہوں کہ مجھے ملے گا نہیں, لیکن میری تمنا ہے, میری آرزو ہے, میری حسرت ہے, قیامت میں جب یہ آواز لگے گی یوسف علیہ السلام کے خریداروں سامنے آؤ, کم سے کم سوت کی آنٹی لے کر میں بھی کھڑی تو ہو جاؤں گی. ملا تھا یا نہ ملا تھا, لینے تو آئی تھی, جو تھا وہ پیش کرنے تو آ گئی تھی. یوسف علیہ السلام خود فرماتے ہیں
کہ جب میری قیمت اس طرح پہ لگ رہی تھی تو مجھے اپنا ایک وقت یاد آیا جب گھر میں تھے، اپنے ابا کے پاس تھے، تو ایک روز آئینہ دیکھا، شیشہ دیکھا، اور دل میں یہ بات آئی کہ اے یوسف، تیری بھی اس دنیا میں کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے، اس دنیا میں تیری بھی کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے، اتنا جمال بلا کر، اتنا حسین اور اتنا خوبصورت۔ فرماتے اس دن یاد آیا کہ آج اللہ پاک نے میری اس عقل کو توڑا ہے کہ جو کہتا تھا کہ دنیا میں کوئی قیمت اس کی دینے والا نہیں، آج ٹکوں میں سودے ہو رہے ہیں، پیغمبر کا سودا ہو رہا ہے، پیغمبر کے بیٹے کا سودا ہو رہا ہے۔ خریداروں میں عزیز مصر کی بیوی بھی آ پہنچی جس کی اولاد نہ تھی، اور آ کر کے کہنے لگی میں خریدتی ہوں، اکریمی مسوا او نتخذہ ولدا، میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤں گی، میں اپنی اولاد بنا لوں گی، میں اپنا بچہ بنا لوں گی، میں تو اولاد کی طرح سے پالوں گی، مجھے دے دو۔ چنانچہ خرید کر لے گئی۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی، چلو شاہی خاندان میں آ گیا ہوں، بڑے مزے رہیں گے، شاہی خاندان والوں نے مجھے خرید لیا ہے، بڑا لطف رہے گا اور بڑے مزے رہیں گے، کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہ ہوگی۔ قرآن عزیز کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب یوسف علیہ السلام پہ شباب آیا اور بھی 4 چاند لگ گئے، جوانی آئی، اور بھی حسن و جمال نے اپنی ضیاء پاشی شروع کر دی، چاروں طرف ضیاء ہی ضیاء ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کے دل میں بدماشی آئی، اللہ غنی، یہ نہ سوچا کہ میں ماں بنی ہوئی تھی، بیٹا بنا کر خرید کے لائی تھی، اس قسم کا ارادہ ظاہر کروں گی تو کیا حال بنے گا، میرے لیے ہرگز مناسب نہیں۔ یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی آ میری ساتھ چل، آئے، اور ساتھ ساتھ چلتے چلتے دروازے بند کرتی جاتی ہے، تالے قفل جندرے لگاتی جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام بالکل بے فکر ہے، اطمینان ہے، سمجھ رہے ہیں خدا جانے کس وجہ سے آج جندرے لگ رہے ہیں، کیوں آج تالے لگائے جا رہے ہیں۔ ساتوں دروازے بند کر کے بیٹھ گئی، اور لکھا ہے کہ سر سے دوپٹہ اتار کر وہاں پر ایک بت رکھا ہوا تھا پتھروں کا، اس پہ ڈال رہی ہے، پتھر کا بنا ہوا بت تھا، اس کے اوپر دوپٹہ ڈال رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی کچھ ایسی بات ہونے والی ہے، میرا یہ خدا ہے، میں اس کی پوجا کیا کرتی ہوں، پرستش کرتی ہوں، مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام فرما اٹھے، شہزادی کہتے ہیں تو از سنگ خارو شدی شرم شار، اور مرا شرم نہ آید سا پروردگار، او کملی تیرا خدا تیرے ہاتھوں کا بنایا ہوا پتھر کا ہے، تو ایک بوچھن دوپٹہ ڈال کے پردے میں ہو گئی نہیں۔ وغلقت الابواب وقالت حیت لک، ادھر آ، میں تجھے کیا کہہ رہی ہوں، کیوں تجھے اندر لائی ہوں، میری بات کو کب سمجھے گا، ادھر آ جلدی، میرا کہنا مان، میری ساتھ حرکت کر۔ اب یوسف علیہ السلام سمجھے کہ اوہو، یہ جو ماں بنی بیٹھی تھی یہ تو شیطانیت پہ اتر آئی۔ اب حیران الہ العالمین، کوٹڑی ایک نہیں دو نہیں، یہ تو 7 کوٹڑیوں کے اندر لیے بیٹھی ہے، ملک اس کا، اقتدار اس کا، حکومت اس کی، برادری اس کی، کنبہ اس کا، قبیلہ اس کا، پولیس اس کی، حکومت ان کی، مجھ غریب کا کوئی نہیں۔ کہنے لگی کھڑا ہو جا، جلدی کر، ادھر آؤ۔ یوسف علیہ السلام کی زبان سے وہی نکلا جو نکلنا چاہیے تھا، کیونکہ پیغمبر ہے۔ فرمانے لگے قال معاذ اللہ، او میرے پروردگار، کنبہ میرا نہیں، قبیلہ میرا نہیں، وطن نہیں، خاندان نہیں، پردیسی ہوں، اپنے کنویں میں سگے بھائی کنویں میں پھینک گئے، میرا دنیا میں کون؟
میرا کون ہے یا تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تیری پناہ چاہتا ہوں مولا، نبوت کی حفاظت فرما۔ کون ہو سکتا ہے اس دنیا میں میرا، اس ملک میں میرا؟ آواز آئی میرے یوسف جب مجھے بلا رہے ہو تو اب دوڑ لگاؤ۔ الہی یہ کوئی میدان ہے؟ میں دوڑ کیسے لگاؤں؟ دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، جنرے کفل بند ہیں، میں نکلوں کیسے؟ فرمایا میرے یوسف جب تم دوڑ لگاؤ گے، دوڑ تم لگاؤ گے، دروازے کے قریب پہنچ کر دروازے کی طرف انگلی کا اشارہ نبوت کا ہوگا، دروازے خدا کھول دے گا۔